بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کشمیر ڈیجیٹل کے پوڈ کاسٹ کے ساتھ غلام رضا کاظمی آپ سے مخاطب ہوں. ناظرین، میرے ساتھ آج موجود ہیں سینئر جرنلسٹ فارمر کورسپونڈنٹ BBC ذوالفقار علی صاحب. ذوالفقار صاحب، پروگرام میں خوش آمدید. یہ بتائیے کہ آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم کو ایک ہفتے سے زائد کا وقت ہونے کو ہے. آپ کے خیال میں کیا اس گورنمنٹ کی جو سمت ہے وہ ٹھیک ہے اور کوئی تبدیلی کے آثار دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، جب یہ حکومت آئی اس کے بعد جو ہے کابینہ کا اجلاس ہوا تھا تو اس میں دو تین چیزیں اہم ہیں. پہلا تو انہوں نے یہ کہا کہ جو روڈز کے لیے اس سال کے لیے مختص کیے گئے 15 ارب روپے ہیں تو وہ خرچ کیے جائیں گے. اس میں 30 کلومیٹر روڈز جو ہیں لنک روڈز بنائے جائیں گے، اور پچھلے سال جو ان نے رکھا تھا وہ 20 کلومیٹر ہر کانسٹیٹوئنسی، تو 20 کلومیٹر پچھلے سال رکھے گئے تھے ہر کانسٹیٹوئنسی میں روڈز، اور اس سال 30 کلومیٹر رکھیں. دوسری بات انہوں نے یہ کہی تھی کہ ہم جو صحت کارڈ ہے اس کا وہ جاری کیا جائے گا، اور تیسری بات جو انہوں نے کی تھی کہ جو سیکرٹریز ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 20 رکھی جائے گی، اور وزراء کی تعداد تو کم کی گی، لیکن پہلے ایک ایک کر کے ہم اس پہ بات کرتے ہیں. دیکھیے، مجھے یہ حکومت کو یہ سمجھانا چاہیے نا لوگوں کو کہ آپ کے 33 کانسٹیٹوئنسیز ہیں، آپ نے کون سی ایسی اسٹڈی کی جس سے آپ کو یہ معلوم ہوا کہ ہر کانسٹیٹوئنسی میں آپ کو 30 کلومیٹر روڈ اور دینی ہے، لنک روڈ. پچھلے سال کے 20 کلومیٹر، پچھلے سال 20 کلومیٹر تھی، پچھلے سال 20 کلومیٹر نہیں تھی، اور 10 کلومیٹر میرے خیال میں ریکنڈیشننگ تھی جی، اور اس دفعہ 30 کلومیٹر. اور دوسری یہ بھی ان کو سمجھانا چاہیے کہ اس 30 کلومیٹر جو روڈز جو لنک روڈز بنائیں گے آپ، اس کی کیا کوئی سٹڈی ہوئی تھی کہ اس سے لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا، اس گاؤں کے لوگوں کو؟ اور دوسرا جو ہے اس میں کوئی روزگار پیدا ہوگا؟ آسان الفاظ میں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کیا گورنمنٹ نے کوئی پلاننگ کی ہے؟ ہاں. پھر دوسرا یہ کہ انوائرمنٹ کا خیال رکھنا پڑتا ہے، چونکہ اس وقت آزاد کشمیر کو انوائرمنٹ کی وجہ سے، گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے، یعنی اس کے وجود کو تھریٹ ہے. تو اس کو آپ جب یہ روڈز بنا رہے ہیں تو پھر اس کو ریپیئر بھی کرنا ہے نا. یہ خراب بھی ہوں گے کیونکہ یہاں بارشیں بھی ہوتی ہیں، فلیش فلڈز بھی آتے ہیں، تو اس ریپیئر اتنی زیادہ نیٹ ورک روڈز کو اس کو ریپیئر کیسے کریں گے؟ پھر آپ جو ہے زمین جب کھدائی ہے، پہلے یہ فرجائل ہے یہاں پہ انوائرمنٹ، اور اس طرح کھدائی کریں گے تو وہ تو لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ بڑھ جائے گا. تو یہ کیوں ہے؟ پہلا تو اس پر ہی سوال ہے. یہ اس حکومت نے نہیں کیا، کہ یہ تو ظاہر ہے جو آؤٹ گوئنگ جو حکومت تھی، کولیشن گورنمنٹ، یہ انہوں نے 15 ارب روپے مختص کیے روڈز کے لیے، جس میں 30 کلومیٹر روڈ ہر کانسٹیٹوئنسی کو انہوں نے مطلب دینے تھے. اس 15 یہ پیسہ آلریڈی ہماری ADB کے اندر ایگزسٹ کر رہا ہے، مطلب بالکل. اس میں چونکہ حکومت پاکستان نے 9 ارب روپے تو دے دیے تھے ان کو اگست میں، اور ابھی اور ان کو قسطیں مل جائیں گی. 31 ارب روپیہ دینا ہے، جس میں 15 ارب روپے روڈز پہ خرچ ہوئے گا. یہ تو جو بجٹ جب اجلاس ہوا تھا تو یہ تو مطلب اس فسکل ایئر کے لیے پہلے ہی ایلوکیشن ہو چکی ہے. یہ لیکن ان کو ریویو کرنا چاہیے تھا، اس کو گورنمنٹ کی ڈائریکشن پہ آئے. ہاں. اب دوسری بات، پھر انہوں نے کہا ہم سیکرٹریز 20 رکھیں گے. دیکھیے سیکرٹری ٹوٹل کتنے سیکرٹریز ہیں؟ میں بتاتا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ چیف سیکرٹری میں نہیں آتا، ایڈیشنل چیف سیکرٹری ڈیولپمنٹ وہ بھی نہیں آتے، ایڈیشنل چیف سیکرٹری جنرل وہ بھی نہیں آتے. ہمارے پاس جو سیکرٹریز کی پھر اسامیاں بچتی ہیں وہ ہیں 27 اونلی. جی 27 میں. ہمارے ٹوٹل ڈپارٹمنٹس کتنے ہیں آزاد کشمیر کے؟ سر یہ ڈپارٹمنٹ 30 سے زیادہ ہیں. تو اس وقت جو سیکرٹریز کی تعداد ہے وہ 21 ہے، اسامیاں 27 ہیں، اور
تعداد 21 ہے، یعنی ان کو ایک سیکرٹری کم کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، تو 20 ہو جائیں گے. اور اسی طرح انہوں نے جو ہے اپنی کابینہ میں 18 وزیر اور 2 مشیر رکھے. دیکھیے مشیر ایسے نہیں رکھا جاتا، مشیر حکومت کا ہوتا ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ، آپ کا ایگریکلچر پہ، آپ کا ٹورزم پہ، آپ کا ہائیڈرو پاور پہ مشیر جو ایکسپرٹیز رکھتے ہو نا، ایکسپرٹس ہوں، وہ مشیر ہوتا ہے حکومت کا. لیکن یہ کیا کرتے ہیں کہ سیاسی بنیادوں پر آپ مشیر اپوائنٹ کرتے ہیں، اور اس وقت بھی جو مشیر ان نے اپوائنٹ کیے وہ ایک ہیں سابق صدر یا سابق وزیر اعظم ان کے جو ہیں بیٹے ہیں، اور دوسرے مشیر جو ہیں وہ سابق وزیر اعظم کے بھتیجے ہیں، ان کے والد صاحب ممبر بھی رہ چکے ہیں. سابق پرائم منسٹر تنویر الیاس صاحب کے کزن ہیں، اچھا کزن ہیں، چاچا کے بیٹے، ہاں بھتیجے ہوئے نا، یا بھتیجے ہیں ان کے. تو وہ جو مطلب اب مجھے یہ سمجھائیں کہ پھر انہوں نے کہا جی ہم جو ہے سوری سر انہوں نے کوٹا لیا، اپنا حصہ وصول کیا، اس کو یہ کہہ سکتے ہیں. مطلب اس کو میں کہتا ہوں کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں آزاد کشمیر میں ہمیشہ گورنمنٹ جو بھی گورنمنٹ حکومت آئی جی، جو بھی حکومت آئی، یعنی ہم کہتے ہیں نا ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے، ڈیموکریسی آزاد کشمیر کی ڈیموکریسی یہ ہوتی ہے جو گورنمنٹ بائی دا ایلیٹ فار دا ایلیٹ آف دا ایلیٹ. تو اس کے علاوہ یہ اس سے آگے بڑھ نہیں سکتے. پھر تیسری بات انہوں نے یہ کہی جی ہم یہ دے دیں گے کارڈ، صحت کارڈ. اب صحت کارڈ کے لیے ایلوکیشن پہلے ہی 2 ارب روپے ہوئی ہے. ان کو ایک انشورنس کمپنی کے ساتھ ظاہر ہے اس سے معاہدہ کرنا تھا. 2 ارب روپے تو نہیں ہے کافی صحت کارڈ کے لیے، لیکن اس پر ابتدائی کام بھی نہیں ہوا ہے اس وقت تک. یعنی کہ بجٹ اجلاس جون میں پاس ہوا، آج جو ہے نومبر ہے، تقریباً 5 مہینے ہوئے، اس پہ ابتدائی کام بھی نہیں ہوا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنا جلدی سے ہوگا، اور اس کے لیے ان کو میرے خیال 5-6 ارب روپے کی ضرورت ہے. ان کو اور پیسہ اس کے لیے درکار ہوگا اس کو امپلیمنٹ کریں. ایک تو یہ تیسری، اور جو سب سے اہم بات ہے، دیکھیے آپ کو جو ہے حکومت کو جو ہے اس کو پہلے ہی اپنی ترجیحات کو سیٹ کرنا چاہیے کہ آزاد کشمیر میں کیا مسائل ہیں، ان کو کیسے کریکٹ کیا جائے. اس کی تو آگے اگر جو ہے مطلب مجھے کوئی زیادہ امید نظر نہیں آتی. اچھا سر یہ بتائیے، گزشتہ روز پرائم منسٹر آزاد کشمیر نے ایک پروگرام سے فارغ ہونے کے بعد میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر کے اندر میرے پاس مختصر وقت ہے، دودھ اور شہد کی نہریں تو نہیں بہا سکتا، بٹ کوشش کروں گا. کیا ان کے پاس وسائل ہیں؟ آزاد کشمیر گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں. خود انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، لیکن جو ہم ان سے سوال کیسے جنریٹ کیے جائیں گے؟ حکومت پاکستان کے پاس پھر جائیں گے. جو آزاد کشمیر کے لوگوں کا جو سوال ہونا چاہیے، یہ 78واں سال ہے جی. 78ویں سال میں ان کی اسٹیمیٹڈ انکم جو ہے، ہمارے ناظرین کو بھی یہ بھی بتا دیں کہ آزاد کشمیر کی 78 سال ہونے کو ہیں، ہماری ٹوٹل انکم 112 ارب روپے آنلی. اب جی اس میں ان لینڈ ریونیو وہ بھی وہ ٹیکسز ہیں سارے کے سارے، جو ان لینڈ ریونیو ٹیکس جمع کرے گا وہ اسٹیمیٹڈ 85 ارب روپے ہیں. اب 85 ارب روپے میں یہ حیران ہوں گے لوگ جان کر کہ آزاد کشمیر کی جو اگر ہم یہاں کی اس وقت موجود پاپولیشن ہے 2.7 ملین، ہم 4.5 ملین نہ لیں، ہم صرف جو یہاں موجود پاپولیشن ہے 2.7 ملین وہی لیں، تو اس کا صرف 2.37% جو ہے لوگ ٹیکس دیتے ہیں. اس میں 41,000 ملازم ہیں اور 23,000 جو ہیں یہاں کے عام لوگ ہیں جو ٹیکس دیتے ہیں. یہ جو 85 ارب کا جو ٹیکس ان کو جمع ہوگا وہ سب سے زیادہ بینک سے آتا ہے، اس کے بعد کمپنیز جو یہاں مختلف ہیں وہ کام کرتی ہیں ان کی طرف سے وہ آتا ہے، اس کے بعد ملازمین ہیں، اور اس کے بعد مقامی لوگ ہیں. یعنی اب یہ تقریباً
ہاں 97.7% لوگ ایسے ہیں جو ٹیکس نہیں دے رہے. اب کیا وہ ٹیکس نہیں دے رہے؟ نہیں. ٹیکس نیٹ میں کیسے لایا جائے گا؟ نہیں, وہ ٹیکس دینے کے قابل نہیں ہے. ٹھیک ہے, دیکھیے پہلے تو آپ لوگوں کو ٹیکس دینے کے قابل بنائیں تو پھر وہ ٹیکس دیں گے نا. تو یہاں لوگ جو ہیں میجورٹی ایسی لوگوں کی ہے وہ ٹیکس دینے کے قابل نہیں ہے. اب اسی پاپولیشن میں آپ دیکھیں 1,30,000 فیملیز ڈپینڈ کرتے ہیں بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام پر. وہ بنتا ہے تقریباً یعنی 6.5 لاکھ افراد. 1,20,000 فیملیز نے جو آزاد کشمیر کا سوشل پروٹیکشن پروگرام ہے جو ابھی تک شروع نہیں ہوا اس کے لیے اپلائی کیا. 1,20,000 فیملیز نے. اس میں 8,000 فیملیز ایسی تھیں جو پہلے ہی بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام سے جی بینیفیشری, ان کو نکال دیا. باقی 1,12,000 فیملیز رہ گئے. 1,12,000 فیملیز میں انہوں نے 20,000 فیملیز کو 18,000 فیملیز کو اہل قرار دیا اس سوشل پروٹیکشن پروگرام کے لیے. لیکن میں نے ایک افسر سے بات کی کہ کیا باقی کن بنیاد پہ نااہل ہوئے. انہوں نے کہا کہ ایکچولی وہ بھی ڈیزرو کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم ان کو بھی دے سکیں. ان 20,000 لوگوں کے لیے بھی پیسہ نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں ہے کہ جو یہ سال ختم ہوا 30 جون کو, اس وقت تک ان کا جو 10 ارب روپے سوشل پروٹیکشن پروگرام کے لیے رکھا گیا تھا اس میں جو ان کو پرافٹ ہوا وہ پرافٹ ہوا جی 2.25 ارب روپے. اب جو ان کو پرائم منسٹر نے آؤٹ گوئنگ پرائم منسٹر نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ ہم ہر فیملی کو 20,000 دیں گے. اگر 20,000 روپے ان 18,000 لوگوں کو دیتے ہیں تو یہ 4 ارب روپے سے زیادہ بنتا ہے. اس کا مطلب 2 سال آپ نے اور انتظار کرنا ہے کہ آپ کے پاس 4 ارب روپے ہوں گے تو آپ یہ سوشل پروٹیکشن پروگرام شروع کر سکیں گے. لیکن جب شروع کریں گے تو آگے کیسے اس کو سسٹین کریں, جاری کیسے رکھیں, وہ ممکن نہیں. یہ بتائیے کہ گندم کی جو سبسڈی ہے آزاد کشمیر میں اربوں روپے اس پہ دیے جا رہے ہیں, اس پہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اس کا عام آدمی کو کیا فائدہ ہے. سبسڈی کے بعد میں جو پیسہ دیا جا رہا ہے گورنمنٹ دیتی ہے وہ کتنا ہے؟ دیکھیے اچھا, لیکن پہلے میں ایک چیز صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ وزیر اعظم صاحب جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں تو ان کو یہ بتائیں کہ 78 سال میں تو یہی حکمرانی کر رہے ہیں نا, جو اس وقت اسمبلی میں یہی ہیں, یہی 78 سال سے. سر پرائم منسٹر پہ بعد میں آتے ہیں, پہلے ہم گندم والے معاملے پہ جی ان سے نہیں, میں کہتا ہوں اس حکومت سے, ان حکمرانوں سے, ان سیاستدانوں سے پوچھا جانا چاہیے کہ آپ نے پیسہ جنریٹ کیوں نہیں کیا. کوئی ایسا پروجیکٹ کون پوچھے گا؟ میرے خیال عوام. جو کون پوچھے گا سر بتا دیں؟ عوام. مطلب کوئی ایسے پروجیکٹ نہیں لگائے جسے آپ کی جو ہے معیشت کو فائدہ ہوتا, انکم بڑھتی, روزگار ہوتا, تو وہ ایسا کیوں نہیں کیا گیا. اور حکومت پاکستان سے جو پیسہ ملا, حکومت پاکستان سے جو پیسہ ملا وہ ضائع ہوا یا کرپشن میں گیا ہے. آج تک یعنی 2005 سے لے کر اس وقت تک حکومت پاکستان نے ان کو 350 ارب روپے دیے. سبسڈی کا فائدہ کیا ہے اور اس کی اماؤنٹ کتنی؟ اب جو ہے اب آتے ہیں گندم پہ. تو گندم کا مسئلہ یہ ہے جی, دیکھیے ایکشن کمیٹی اور حکومت کا ایک معاہدہ تھا کہ گندم پہ ٹارگیٹڈ سبسڈی ہو. آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے 2022-23 کی, اس سال انہوں نے 3,10,000 ٹن گندم خریدی. 3,10,000 ٹن 2020 میں, 2022-23 میں, 10 یعنی 22-23 میں, مالی سال 22-23 میں نہیں, 3,10,000 ٹن. اب آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کی پاپولیشن جو ہے وہ ہے کوئی 27.5 لاکھ, جس میں آپ کے 3.5 لاکھ بچے ہیں اور 24 لاکھ جو ہے آپ کی پاپولیشن ہے. آپ کی گندم کی ضرورت جو ہے وہ تقریباً 3 لاکھ ٹن ہے. 1.5 لاکھ ٹن آپ کہتے ہیں ہمیں اپنی گندم نکلتی ہے, تو آپ کو گندم کی ضرورت کتنی ہے؟ صرف 1.5 لاکھ ٹن.
تو خریدا ان نے کتنا 3,10,000 ٹن. تو انہوں نے کہا کہ 1,60,000 ٹن گندم آپ نے زیادہ خریدا. تو پھر ظاہر ہے 23-24 24-25 میں انہوں نے 3 لاکھ ٹن خریدا, یعنی 10,000 اس میں کم ہوا. اس کا مطلب یہ ہوا 1.5 لاکھ ٹن گندم انہوں نے زیادہ خریدی. اچھا, یعنی جو ضرورت ہے ساری پاپولیشن کو, اس میں اگر ہم سبسڈی دے دیں, اس وقت سبسڈی سب کو ہے, پرائم منسٹر کو بھی ہے, وزراء کو بھی ہے, ایم ایل اے کو بھی ہے, عام آدمی کو بھی ہے, بیوروکریٹ کو بھی ہے, سب کو سبسڈی ہے. یعنی سب کو سبسڈی دے کر آپ کو 1.5 لاکھ ٹن کی گندم کی ضرورت ہے. اور یہ خریدتے کتنی ہے؟ 3 لاکھ ٹن. 1.5 لاکھ زیادہ خرید رہے ہیں. اب اگر ہم وہ کیوں خرید رہے ہیں صرف وہ میں ایکسپلین کروں گا. ہاں ابھی بتاؤں گا کہ کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے. اب دیکھیے, اب اگر یہ ٹارگیٹڈ سبسڈی دیں گے, ٹارگیٹڈ سبسڈی میں پھر وہی لوگ ہوں گے جو لوگ ڈیزرو کرتے ہیں, پاورٹی لیول سے نیچے رہتے ہیں. پھر آپ کو ان کو 1 لاکھ ٹن گندم خریدنے کی ضرورت ہوگی, لیکن 1 لاکھ ٹن بھی شاید نہ ہو, کیونکہ لوگ بازار سے بھی آٹا خریدتے ہیں. ہماری ضرورت 1.5 لاکھ چاول بھی کھاتے ہیں, مکئی بھی کھاتے ہیں. ہماری ضرورت 1.5 لاکھ ہے, ہم خریدتے 3 لاکھ ٹن ہیں. اور اس وقت جو 1.5 لاکھ ٹن ہاں جی سبسڈی ہے جی, وہ سبسڈی ہے 24 ارب روپے. پورے 3 لاکھ ٹن جی, پورے 3 لاکھ ٹن کی سبسڈی. اس کا مطلب ہے کہ 12 ارب روپے زیادہ دی 12 ارب کی سبسڈی جو ہے وہ کہاں جا رہی ہے, وہ کس کے جیب میں جا رہی ہے؟ اچھا, یہ بڑا سوال ہے. اب میں اس میں اہم جو بات ہے, اگر یہ 24 ارب روپے 2 لاکھ خاندانوں کو ہر مہینے 12 ہزار روپے یہ دیں, تو یہ سال میں 24 ارب روپیہ بنتا ہے. یعنی وہ خاندان جن کو 2,000 روپے دینا پڑتا ہے 40 کلو آٹے کے تھیلے کے لیے, ان کو کتنا ملے گا 12,000 روپیہ. ایک تو وہ ان کو 2,000 روپیہ نہیں دینا پڑے گا, 10,000 روپے ان کو اضافی ملیں گے, ان سے وہ بہت ساری اپنی ضروریات پوری کر سکتے ہیں. اس طرف کیوں نہیں آتے؟ یہ جو 12 ارب روپے آپ ذکر کر رہے ہیں سر, یہ کس کی جیب میں جا رہا ہوگا سر؟ اس میں تو کرپشن ہو رہی ہے. جی بالکل بالکل بالکل. مل مالکان, ٹھیک, آفیسرز, ٹھیک, پولیٹیشینز, ٹھیک, اس میں تو سبھی ہیں. الیکشن کے خرچے بھی جی یہاں پورے ہوتے ہیں. ذوالفقار علی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.